انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل اور احسان ہے جن کے لطف و کرم سے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اس مبارک مقام پہ حاضری کی شہادت ہوئی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرما دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جس کو انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک ہے، جو اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں آپ کو معراج کرائی گئی، یعنی سیر کرائی گئی، زمین کی بھی اور آسمان کی بھی۔ جو زمین کی سیر ہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، اور جو آسمان کی سیر ہے وہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہے۔ کچھ لوگ سارے کو معراج کہہ دیتے ہیں، لیکن حدیث پاک سے جو زمین کا سفر ہے قرآن مجید نے اسے اسراء کہا ہے، اور جو عرش کا سفر ہے اسے حدیث پاک میں معراج کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے نبی آزمائے گئے، یعنی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، پر مجھ پر سب نبیوں سے زیادہ آزمائشیں۔ اسی لیے علماء نے ایک اصول لکھا ہے، جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، پھر جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کو معراج تو کرائی گئی، لیکن زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو عرش معلیٰ پر معراج کرائی گئی۔ نبی سارے کے سارے سچے ہیں اور کامیاب گئے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہوں گے وہ بھی کامیاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نبی کے ساتھ 3 ماننے والے، ایک میں آتا ہے ایک کے ساتھ 2 ماننے والے، کسی کے ساتھ ماننے والا صرف ایک ہو، اور کسی کے ساتھ ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی نے حق نبوت ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ اللہ کی طرف سے جو فرض منصبی تھا اس نے کمال حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز 120 صفیں ہوں گی حشر کے میدان میں، جس میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اکاثر بکم
تمہاری کثرت کی وجہ سے میں وہاں فخر کروں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے دم تک نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر بھاری چٹان رکھی گئی، آپ کے اوپر اونٹ کی بھری ہوئی اوجڑی رکھی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر بل دیا گیا، حضرت ابو بکر کو مار مار کے زخمی کر دیا گیا، آپ کی 2 بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کو بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے میں داخلے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ 3 سال تک آپ کو اور آپ کے حمایتیوں کو شیب ابی طالب میں قید میں ڈالا گیا۔ آپ کی غمخوار بیوی وفات پا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی چچا وفات پا گئے، غموں کی انتہا ہو گئی، اور طائف والوں نے پتھر مار مار کے زخمی کیا۔ یہ سارے دکھ سہنے کے بعد اب بندے پر کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ بھی سوچئے۔ دل رکھتے ہیں لیکن حضور کا حوصلہ تھا، کیونکہ یہ وہ دل ہے جس میں اللہ نے وہ قرآن اتارا ہے جس قرآن کو 7 زمین آسمان اور پہاڑ بھی نہیں سہ سکتے تھے۔ اس دل نے قرآن کو اپنے اندر سمایا تھا۔ کتنا بڑا اس دل کا حوصلہ ہوگا۔ رب العالمین نے بھی جب بڑے امتحان پہ امتحان ہوتے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، حضرت ام ہانی کے گھر میں حضرت ابو طالب کی بڑی بیٹی ہے، وہاں سویا ہوا تھا، فرشتے نے چھت کھولی، مجھے جگایا، آ کے سر نہیں ہلایا، اپنے پروں سے آپ کے قدموں سے مسئلہ ہے۔ فرشتوں کا سردار مصطفیٰ کریم کے قدموں کے ساتھ اپنے پروں کو مسل رہا ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، آپ پھر وہ حصہ بیت اللہ کا جو چھتا ہوا نہیں ہے، جسے ہمارے ہاں حتیم کہتے ہیں، لیکن یہ حجر اسماعیل ہے، اس میں آئے اور پھر لیٹے۔ فرشتوں نے لیا ساتھ اور زمزم کے کنویں پہ لے گئے، جو بیت اللہ کے اور زمزم کے درمیان جو ملتزم کا حصہ ہے، اس سے تقریباً کوئی 10-12 فٹ پیچھے ہمارے بھائی احمد حسن صاحب نے تو وہ دیکھا ہوگا کڑا، ہم نے بھی بارہا اس کو دیکھا جو نیچے کنواں، اور پھر ایک وقت میں نیچے جا کے کنواں دیکھنے کی بھی گنجائش ہوتی تھی اور نیچے جا کے زمزم پینے کے بھی نیچے جا کر سیڑھیوں سے۔ تو یہاں مصطفیٰ کریم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، پھر آپ کا دل مبارک کھولا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ یہاں دیکھتے گئے کہ اگر آسمانوں میں کوئی زمزم سے بہتر پانی ہوتا تو پھر اسے دھویا جاتا۔ اتنی بڑی نعمت، تو ساتھ یہ 2 باتیں بھی، جس طرح آپ کی یہ معراج، آپ کا معراج کا سفر صبر کے بعد بلندیوں تک جا رہا ہے، اسی طرح زمزم بھی صبر کی انتہا کے بعد پھوٹا ہے۔ فرمایا پھر میرے دل کو سونے کے تھال، اس میں علم و حکمت جو رکھا ہوا تھا وہ بھرا گیا، دل کو بند کیا گیا، سینے میں رکھ کر سینوں کو ملایا گیا، پھر میرے لیے سواری لائی گئی۔ سواری کا نام ہے براق۔ براق برقن سے ہے، برق کا معنی بجلی، بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 18,000 کلومیٹر ہے، تو اس کی کیا رفتار ہوگی؟ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ آپ سوار ہیں، جبریل ساتھ ہیں، آپ سوار ہیں، جبریل ساتھ ہیں، 2 نفل پڑھیے، نفل پڑھ کے پھر سوار ہوئے، کہا کون سی جگہ ہے آپ بتا دیں۔ جبریل نے کہا
یہ آپ کا دارالہجرہ ہے، یہ یثرب ہے، جو یثرب تھا جس کو مصطفیٰ نے آ کر مدینہ بنا دیا، مدینہ تو طیبہ بنا دیا۔ پھر سوار ہو کے آگے چلے، اتریے، 2 نفل پڑھیے، نفل پڑھے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آگے چلیے، 2 نفل پڑھیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا، توجہ کرو میرے پیاروں، ایک بوڑھی عورت نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے، جبریل نے کہا اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آگے چلیے۔ ایک بوڑھے نے اپنی طرف متوجہ کیا، کہا اس کی طرف متوجہ نہ، آگے چلیں۔ پھر میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ میں نے دودھ کو پیا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ دوسرے پیالے سے پیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اسی لیے آج 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں اور حضور کے طریقے پر امت قائم ہے۔ فرمایا وہ جو بوڑھی عورت تھی، یہ دنیا ہے، اس کی عمر اب اتنی رہ گئی ہے، لیکن چودھری صاحب اجے بھی سونی بڑی ہے، ساری دنیا نے گھما کے رکھے ہیں، کہیں اقتدار کی شکل میں اپنے پھندے میں پنسا رکھا ہے، آئے ہے، کہیں مال کی شکل میں، کہیں بڑے عہدے کی شکل میں، کہیں نفسانی خواہشات کی شکل میں پنسا رکھا ہے۔ لیکن ساتھ اس نے شیطان نے یہ بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر کبھی شیطان بہکا لیتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب بولے کیا کرنا چاہیے؟ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم سے بھی بھول ہو گئی۔ اللہ کیا فرماتے؟ فناسیہ، بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ایسا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب بھول گئے، خطا ہو گئی تو کیا کیا بھائی؟ زور سے بولو۔ ہم سے بھی جب خطا ہو تو کیا کریں گے؟ اڑے نہیں رہیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ اس سے معافی مانگ لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کسی سے زیادتی ہو جائے تو اڑے نہ رہیں، معافی مانگ لیں، کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم اللہ کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جو تو شوتا کر، وہ تو نہیں کچھ کر سکے گا، لیکن ایک دن آئے گا جب رب پوچھیں گے تیرے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی، بدلہ اللہ دلوائیں گے۔ سچ اچھا نہیں ہے آج ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ میں کر رہا تھا، اس نے کہا وہ جو بوڑھا تھا جس سے کائش کی طرف متوجہ نہ، وہ شیطان تھا، اس کی بھی عمر اتنی رہ گئی ہے، وہ بھی اتنا ہی رہ گیا ہے، لیکن اس نے اپنے لشکر چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے بعد مجھے ایک جماعت نے سلام کیا، جبریل نے کہا ان کا جواب دیں۔ میں نے جواب دیا، کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بیت المقدس پہنچے، جبریل امین نے اپنی انگلی سے ایک پتھر میں سوراخ کر کے تو اس میں میری سواری کو باندھ دیا۔ معلوم ہوا سواری جنت کی ہو یا دنیا کی ہو، باندھنا سنت ہے، اپنی سواری کو باندھنا۔ ہاں تو آج کل اپنی گاڑی، اپنی بائک کو باندھنا یہ توکل نہیں ہے کہ آپ کہیں یار اللہ حفاظت کرے گا میں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور کا ایک عمل سنت ہے، ایک عمل اللہ تک لے جاتا ہے، ایک ادا جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ جنت کی سواری سے بھاگ کے کہاں جانا تھا؟ سبق ہمارے لیے ہے، توکل تو کریں لیکن اس کا گھٹنا بھی باندھ دیں۔ بیت المقدس میں گئے،
وہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، صفیں بن رہی ہیں، انتظار ہے۔ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے نبیوں کو امامت کرائی۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جائے گا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم دائیں دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، ادھر بھی کچھ پرچھاویں ہیں، ادھر بھی کچھ سائے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنتی روحیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں، اس طرف دکھائے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ آگے گئے، دوسرے آسمان پر پوچھا گیا کون ہے؟ کہا محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، بلائے گئے، جی بلائے گئے۔ ہر آسمان پر یہ پوچھا گیا۔ معلوم ہوا اگر کوئی دربان ہے تو وہ پوچھے آپ کون ہیں، تعارف کرائیں، تو اپنی انسلٹ نہیں سمجھنی چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بلائے گئے ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، اور ہر آسمان پر فرشتے پوچھ رہے ہیں ساتھ کون ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں، اتنی بڑی ہستی آ گئی، نہیں، بلائے گئے ہیں، جی بلائے گئے ہیں، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نے انہیں حسن کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم برو یا امی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنی اماں کا خواب ہوں۔ اللہ تی رات جو انہوں نے عمل کے وقت میں دیکھا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، اللہ قسم اٹھا کے دے رہے ہیں، بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، سفید لباس ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور نہایت لطیف اور نظیف جسم ہے۔ سلام کیا، جواب میں کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا نبی الصالح وابن الصالح، اے صالح نبی، اے صالح بیٹے، وعلیکم السلام۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ باری نہیں آتی ہے، باری نہیں آتی۔ ہم اللہ ہمیں لے جائے اور سب کو لے جائے، اگر بیت اللہ لے جائے تو روز جاتے رہتے ہیں، اگر بیت اللہ حضور کی مسجد میں حضور کے روزے پہ لے جائے تو روز تشریف لے جائیں، روز زیارت کریں، روز سلام کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارو، حضور نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، تو کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا، منتہا جہاں سے آگے کوئی نہیں گیا۔ منتہا، آج کل لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں منتہا، بھئی نام تو وہ رکھو جس کا کوئی اچھا معنی ہو یا اچھی کوئی نسبت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر سونے کے پتنگے دیکھے جگمگاتے ہوئے، نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ یہاں جا کے رکتے ہیں، چھانٹی ہوتی ہے،
اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ وہاں سے رک کے نیچے نافذ ہوتے ہیں. ثم اور جب بھی حضور نے فرمایا پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا. رأیت نور الاعظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا، میں نے نور اعظم کو دیکھا. یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ رب العالمین کو اصلی شکل میں دیکھا یا پردوں میں دیکھا. چونکہ زمین پہ تو نہیں دیکھ سکتے، عرش معلیٰ پہ بلایا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اگر دیدار نہیں کرانا تھا تو پھر زمین پہ ہی کرا دے. دیدار کرانا تھا تبھی تو عرش معلیٰ پہ بلایا ہے. آسمانوں سے اوپر جا کر یہ احکامات نہیں رہتے، یہ احکامات نہیں رہتے. آسمانوں سے اوپر جا کر یہ احکامات بھی نہیں رہتے، یہ احوال بھی. بھئی یہاں چاند، سورج، ستارے، یہ نظام ہے. دن اور رات کا نظام ہے، سردی گرمی کا نظام ہے، بیماری صحت کا نظام ہے، خوشی غمی کا نظام ہے. تو وہاں پانی نہیں. اللہ اکبر. اوپر تشریف لے گئے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. عرب جب مل بیٹھتے تھے، توجہ کریں گے، تو عام چونکہ ان کے پاس اس زمانے میں جب وہ سفر میں جاتے تو آسان اسلحہ کیا تھا؟ تیر کمان ہلکی پھلکی ہوتی ہے، تیر کمان ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور آدھے چاند جتنی ہوتی ہے. دو کو رکھیں تو پورا دائرہ، پورا چاند بن جاتا ہے. زمین بھی گول ہے، زمین بھی گول ہے، اور گول دائرے کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں پہ یعنی اس کا دائرہ ابتدا وہی دائرہ انتہا ہوتا ہے. یہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. حضور اول الخلق بھی ہیں، آخر الخلق بھی ہیں، فیصلے میں سب سے پہلے ہیں، آمد میں سب کے بعد ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے ہیں. جنت میں سب سے پہلے ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہیں. آنے میں سب کے. حضور کے بعد کوئی نبی وہی نہیں آئے گی. حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا، وہی نہیں آئے گی. سارے نبیوں کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن میں تحریف بولیے نہیں ہوگی، اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا، کوئی کر بھی نہیں سکے گا. تفصیلات میں نہیں جاتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. وہ کس نے پڑھنی تھی؟ ہم نے پڑھنی تھی. کس نے پڑھنی تھی؟ امت نے پڑھنی تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اتنا سمجھ لیں. نماز کے بارے میں 2 باتیں سمجھ لیں. ہمارے ہاں عام طور پہ چونکہ ہم اس کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کوئی بھی اس کے ذمے کام لگا دیں تو وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے. نماز وہ فریضہ نہیں ہے جو بوجھ ہو. چلو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی بندے کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں کہ آپ نے 5 گھنٹے کام کرنا ہے، اور میں آپ کو ان 5 گھنٹوں میں 5 روپے طے ہیں لیکن دوں گا 50 روپے، تو کوئی بندہ اس نوکری کو بوجھ سمجھے گا یا سادہ سمجھے گا؟ خوشی سمجھے گا یا پریشانی سمجھے گا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نماز کو. ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے. دنیا کے 4 پیسے کوئی ڈبل دے دے تو اگلے دن وقت سے بھی پہلے پہنچاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آئے ہے جس مالک نے جس مبارک زبان سے بتایا تو واپس تشریف لائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لائے ہیں؟ جانتے تھے گئے ہیں تو کچھ لے کے آئے ہیں۔ ہم بھی جب مسجد آئیں تو نیت لے کے آئیں، کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر سے نیت کریں ہم کچھ، زور سے بولیں، اصل میں ہم سمجھتے ہیں ہم دینے جا رہے ہیں، ڈیوٹی دینے جا رہے ہیں، فریضہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ سوچ بدل لیں، میں مسجد اللہ کے در پہ جا رہا ہوں، کس لیے؟ زور سے بولیں، کچھ لینے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہیں؟ کیا لائے ہیں؟ کہا 50 نمازیں لائے ہوں۔ کہا میرا تجربہ ہے نہیں پڑھ سکیں گے، اچھا کچھ کم کرا لیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ واپس گئے، فرمایا 5 کم کر دیتا ہوں۔ کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5 ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ کتنے چکر لگے؟ 1 چکر پہلا کتنے ہو گئے؟ تلک عشرۃ کاملہ، 10 چکر، 10 چکر۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، ابھی نظر تو نہیں آ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، تو اللہ کی آواز کتنی حسین ہو، ذرا تصور کریں، رب کی آواز کتنی حسین ہوگی، کتنی کشش والی ہوگی، کتنی کھینچنے والی ہوگی۔ رب نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے؟ عصا ہے، بس۔ تو بات کیسے ہو رہی ہے؟ جس کے لیے یہ سارے دکھ سہ رہے ہیں آج اس سے بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے پوچھ لیا کیا ہے؟ تو کیا کہا ہے؟ یا عصاج، یہ لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کو بھی چرا لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی کچھ کام لے لیتا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا کیا ہے؟ یہ تو نہیں تھا کس لیے ہے، لیکن بارگاہ الوہیت میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو بہانہ بن گیا ہے کچھ باتیں اور بھی کر لیں۔ اللہ ہمیں نماز کا یہ سجدہ بھی کبھی نصیب فرمائے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی 2 باتیں، ایک رات قیام کرتے کرتے یوں محو ہو گئے، اور قیام میں دعا کرتے کرتے یوں محو ہو گئے، اذان ہو گئی آپ کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت بلال نے دستک دی، حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک بار سجدے میں روتے روتے یوں رات بیت گئی، پتہ نہیں چلا، صبح ہو گئی ہے، اور یوں سجدے میں پڑے پڑے اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس سجدے میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ جب میرے حبیب عرش معلیٰ پہ گئے تو جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے، زور سے بولے، آپس میں ملے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کہا کریں۔ یہ اس امت کے لیے بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری امت کا سلام السلام علیکم ہے، اور عیسائیوں کا سلام پتہ ہے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں ہاتھ کا اٹھانا ہلانا عیسائیوں کا سلام ہے، یہودیوں کا سلام کیا ہے پتہ ہے؟ نہیں، یہودیوں کا یہ سلام ہے، یہ جو ہم نے فتح کا نشان بنا رکھا ہے، اور ایڈی فتح ہوگی تو یہ 5-7 ہزار لوگوں نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے، اسی کا نام فتح ہے۔
اسی کا نام قوت ہے؟ آئے آئے میرے پیارو، ہم نہ سمجھی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپس میں ملے تو کیا کہیں؟ ہاں، جو حضور نے کیا وہ ہم کریں گے، جو حضور نے کیا وہ ہم کریں گے، کیونکہ ان کی ادائیں رب کی طرف سے ہیں، ان کی ادائیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، ملاقات کتنی بار ہوئی؟ یہ بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا، آئے ہیں بار بار دیدار کرتے جائیں، آئے ہیں بار بار دیدار کرتے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اور کم کرا لیں۔ فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، ادھر آپ وہاں سے چلے ہیں، حکم ہوتا ہے میرے حبیب یہ نماز تو 5 پڑھیں گے، ثواب ہم 50 کا عطا فرمائیں گے۔ حضور کی رحمت ہے کہ نہیں؟ نمازیں کتنی پڑھی، ثواب کتنا ملا؟ نیت کریں آج کے بعد 5 نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ 3 کام کر لیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، کوشش کریں، باتھ روم جائیں تو وضو بھی کر لیں۔ دوسرا، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دیں، نماز کی دعوت دیا کریں، نماز کی دعوت دیا کریں۔ تیسری بات، دل میں ہر بار نیت لے کے جائیں میں رب کے در پہ جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ تو میں تو جاؤں گا کچھ لینے کے لیے، وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ کوئی لینے تو جائے، کوئی لینے تو جائے۔ ہم تو آتے بھی ہیں مسجد میں تو لینے کے لیے نہیں آتے۔ دعا کریں ہمیں لینے کے مزاج سے آنے کی عادت اللہ ڈال دے۔ ہاں، فکر ہو میں نے ابھی جا کے مانگنا ہے، گھر میں بیمار ہیں، میں نے رب سے صحت مانگنے جانا ہے، تنگ دستی ہے رب سے مانگنے جانا ہے، کاروبار نہیں چل رہا اللہ سے مانگنے جانا۔ یہ بھی عجیب ہے، وہ ایک نماز پر 50 دیتے ہیں، یہ 50 بار اگر مانگ لے تو کہتا بڑی بار مانگا ہے ملا ہی نہیں ہے۔ آئے ہیں اللہ رب العالمین میرا آپ کا مانگا ہوا ضائع، آپ کی کوئی دعا ضائع نہیں گئی، کوئی دعا ضائع نہیں گئی، ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ دعا کی 2 چیزیں ہیں، ایک دعا کا اجر ہے، ایک دعا کا اثر ہے۔ اجر ہر بار مل رہا ہے، اثر ایک بار ہوگا، سارے کام سنور جائیں گے۔ میرے پیارو، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں، زور سے کہا اس دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ وہ 1000 بار بھی ہم مانگیں وہ نہ دیں، یہ نہ سمجھنا وہ دیتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا وہ سنتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا ملے گا نہیں، وہ دیتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور مانگنے والوں کو نوازتا بھی ہے، مانگنے والوں کو نوازتا بھی ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ میں نے وظیفہ کیا ہوا نہیں کام، یہ نہیں دیکھتا میرے وظیفے میں جان کیا ہے، یہ تو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ اور ذرا دعا پہ بھی تو نظر ڈال کے دیکھ، جب رب سے مانگ رہا تھا تیرے دماغ میں 50 اسباب کی طرف بھی تو دھیان تھا۔ مانگنے والے کہ یہ نہیں مانگتے، مانگنے والا یوں مانگتا ہے جیسے بچہ، اس کو پتہ ہے دکھ میں میری ماں کے سوا کوئی مجھے، بھائی بچے کو تکلیف ہو تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دھیان کدھر جاتا ہے؟ دکھ میں ہمارا دھیان الگ ہی طرف جاتا ہے، بولتے نہیں، تنگ دستی میں دھیان الگ ہی طرف جاتا ہے، بیماری میں دھیان الگ ہی طرف جاتا ہے، نہیں، ڈاکٹر کے جاتا ہے، دوستوں کے جاتا ہے، طاقت والوں کی طرف دھیان جاتا ہے، دھیان کہیں اور لگا ہے۔
اور کہتا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس دن دعا ہوتی ہے اس دن قبول بھی ہوتی ہے، اس دن اثر بھی ہوتا ہے، اجر ہمیشہ ملتا ہے، اثر ایک ہی بار ملے۔ تو میرے پیارو عرض کر رہا تھا، محبوب کریم واپس آئے اور آ کر کہا میں راتوں رات بیت المقدس گیا، میں عرش معلیٰ پہ گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہاں 2-3 باتیں عرض کرتا چلو۔ حضور نے فرمایا مجھے وہاں مشاہدہ کرایا گیا، ایک بندہ اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے، پھر وہ جڑتا ہے، پھر زور سے پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر بولو پتھر مارتے ہیں تو سر پھوٹ جاتا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، پھر سر پھوٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل یہ کون ہے؟ آئے ہائے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ استغفار کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اللہ ہمیں پہلے ہی معاف فرما دے، آئندہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ کہا جبریل دیکھا کچھ لوگ آگے پیچھے پرانے گندے سے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، گندے سے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، گلی ہوئی سڑی ہوئی ہنڈیا سے کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا جن کے پاس پاکیزہ عورت تھی اسے چھوڑ کر یہ گندی عورت سے شب باسی کر رہی تھی، عورتیں مرد عورتوں سے آج یہ ان کی یہ حالت دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہا جبریل حضور نے دیکھا ادھر سے فصل کاٹتے ہیں، آخر تک جب کٹتی ہے تو ادھر پھر ہو جاتی ہے، پھر فصل کٹتی ہے، پھر آگے جاتے ہیں، ادھر کٹتی ہے، ادھر پھر تیار ہو جاتی ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ مجاہدین ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مجاہدین ہے۔ اللہ نے ان کے نیکی کو 700 گنا سے زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی نیکی کو 700 گنا سے زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ امت میں جہاد کو زندہ فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور واپس تشریف لے آئے، آ کے آپ نے بتایا، میں رات میں گیا، ماننے والوں نے مان لیا، نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا۔ نبی جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے یا رب کی طرف سے کہتا ہے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بتاتا ہے۔ تو رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ ان کا خیال تھا بندہ ہو کر اتنے کروں سے گزرتے ہوئے کیسے جا سکتا ہے؟ بندہ ہو کر تھوڑے وقت میں بیت المقدس جائے، واپس ہی آ جائے، راتوں رات کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری نگاہ میں بندہ ہی ہے، میں بھی بندہ ہی کہتا ہوں، پر تم سارے کہتے ہو میں رب کا بندہ ہوں، پر میرا بندہ تو یہ ہے، میرا بندہ تو یا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اٹھا کر رب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انسان کو بڑا اے جڑا تسی اپنے آپ کی خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہو نا، اے خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ بندے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تسی ہر باری داڑھی کی گل کر دیو، اسلام میں صرف داڑھی ہی تو نہیں ہے، میں نے کہا ساری چیزیں ہیں۔ میرے پیاروں نیت کرو، یہ خاص طور پہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہو، یہ نیت کر لو سنت داڑھی رکھنے کی ہے،
10 बंदे नियत कर लें, 10 बंदे नियत कर लें माशाल्लाह। जिन सुन्नत की दाढ़ी नहीं है सुन्नत की दाढ़ी रखेंगे। हजूर के माशाल्लाह हाजी साहब जिंदाबाद, पहल की है। हाँ जी, और जल्दी जल्दी कहें, 1 मिनट में सारे 10 बंदे चाहिए जो सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे। पहले नहीं रखिए, 2 हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ भी करते जाओ। 3 हो गए माशाल्लाह, तो अल्लाह कबूल फरमाए जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। 6 हो गए, 7 हो गए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। हाथ पूरा खड़ा करें भाई। 3 बंदे रह गए, 8 हो गए। जिन्हों की शादी नहीं और डरन नहीं, वो शादी नहीं होएगी। पता नहीं मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा। कभी तुमने मौलवी रंडे देखे हैं? आज तो देखोगे जिन्हें 4-4 शादियाँ कर रखी हैं। अच्छा 8 हो गया भाई, 2 बंदे रह गए। 2 बूढ़े बंदे चाहिए मुझे, बड़ी उम्र के चाहिए सुन्नत के मुताबिक। सुभान अल्लाह, नौजवान आज शबकत ले गए। 9 हो गए हैं, 9 हो गए। हाँ जी 10वां जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। जो मैं चाहता था कोई सफ़ेद बालों वाला भी हो, जब वो बाल बड़े हो जाएं और ये रब के सामने दामन फैलाए। हुजूर फरमाते हैं जब सफ़ेद बालों वाला अल्लाह के सामने दामन फैलाता है, आंसू बहाता है, रब फरमाते हैं कैसे न दूँ मुझे तेरे सफ़ेद बालों से हयात। मैं सफ़ेद बालों से कहूँगा अब जवान बनने की ज़रूरत नहीं है, अब उन बालों को ले आओ, उन बालों को ले आओ जिनसे अल्लाह हया करे। मैं कहा करता हूँ, सोचता हूँ अगर रब्बुल आलमीन यूँ दामन फैलाएं तो उन्हें हया आती है लेते हुए। और जब फरिश्तों को हुक्म कहे हमारे किसी जन्म पर कब्र में जहन्नम में सजा देने की, और वहाँ रब हया नहीं करेंगे, वहाँ अल्लाह हया नहीं करेंगे। मुझे सफ़ेद बालों से हया आती है, इसके चेहरे पर मेरे नबी की सुन्नत है, हया आती है, इसको सजा न दो। ठीक है, मैं इसकी खताओं को माफ़ करता हूँ। आखिरी बात मेरे प्यारों, अल्लाह मुझे भी आपको भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, सच्ची अकीदत नसीब फरमा दे। कमी किस चीज़ की है, तवज्जो करेंगे, कमी किस चीज़ की है? जिस चीज़ में हुजूर ने इज्जत बताई आज हमारे दिल में ये नहीं है कि उसमें इज्जत है। जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी बताई आज हमारा ज़हन नहीं है कि इसमें कामयाबी होगी। शैतान ने हमें सिखा दिया है। नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ये सारे काम नेकी हैं, पर दुनिया तो उन्हें खुद बनानी है। दुनिया भी अल्लाह बनाएंगे, आखिरत भी। हम किसके पाबंद हैं? हम पाबंद हैं, हम उस ज़ात के नक्शे कदम पे चले, उनकी गुलामी कदम भरे, उनके लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशों को उनकी ख्वाहिशों पर कुर्बान कर दें, जिनको रब ने कहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये बोलते भी हैं तो ज़ुबान इनकी होती है, कलाम मेरा होता है। इन्होंने फेंका है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब हाथ तेरा है, फेंका हमने है। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमा दे कि हुजूर के तरीक़ों में दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह जिस यकीन के साथ आप रब की बारगाह में जाओगे, उसी यकीन के साथ मेरे रब का सलूक और मामला भी होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।